إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر وما صبرك إلا بالله وأعرض عن الجاهلين. معزز حاضرین جمعہ، دینی و ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ اپنے آخری پڑاؤ میں ہے اور چند دنوں کے بعد ہم اسلام کے 12ویں مہینے میں داخل ہو جائیں گے، اور اسلام کا 12واں مہینہ شروع ہوتے ہی سال کے سب سے عظیم اور سب سے بہترین 10 دن، 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ، ان کا آغاز، ان کی شروعات ہو جائے گی، جن 10 دنوں میں عمل کرنا اللہ رب العالمین کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے اور پیارا ہے۔ میرے بھائیو، سال کے 12ویں مہینے ذی الحجہ کے اندر، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت سارے نیک اعمال کو ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے انجام دیتے ہیں۔ خاص طور پر 2 عمل جن کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ہے، ان کی زندگی سے ہے۔ ایک قربانی جو ہم ہر سال اللہ رب العالمین کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ادا کرتے ہیں، اور دوسرا عظیم اسلام کا رکن حج، جو اسی 12ویں مہینے کے اندر ادا کیا جاتا ہے، اس کا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام سے۔ پہلے میں نے ابراہیم علیہ السلام کی بعض صفات، بعض خوبیاں آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی۔ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی خوبی، ایک صفت لے کر حاضر ہوا ہوں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور یہ رتبہ عطا کیا کہ ہر سال قیامت کی صبح تک ہم اور آنے والے مسلمان ان کی سنت کو زندہ کرتے رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی زندگی کے اندر ایک صفت اور خوبی تھی جس کو انہوں نے اپنایا، اور دنیا اور آخرت کے اندر بہت ہی بڑا درجہ اور رتبہ اور شرف و منزلت ان کو حاصل ہوئی۔ وہ صفت، وہ خوبی ہے میرے بھائیوں، صبر۔ صبر بہت ہی عظیم خوبی ہے، بہت ہی عظیم صفت ہے، جو آج ہم مسلمانوں کی زندگی میں نہیں پائی جاتی۔ میرے بھائیوں، زندگی کا دوسرا نام صبر ہے، صبر کا دوسرا نام زندگی ہے۔ جس کی زندگی میں صبر نہیں،
اس کی زندگی میں پریشانیاں، دشواریاں، غم اور ٹینشنیں ختم نہیں ہو سکتی، آسان نہیں ہو سکتی۔ زندگی کی دشواریوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ہلکا کرنا ہے تو صبر کی صفت سے متصف ہونا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، ورنہ زندگی کی تکلیفیں آسان نہیں ہو سکتی۔ صبر میرے بھائیوں نام ہے طاقت کا، قوت کا۔ وہ انسان زندگی میں کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں ہو سکتا جو صبر کرنے والا ہو۔ صبر کی صفت اور خوبی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں صبر کے بارے میں ہمارے اسلام نے بہت ساری تعلیمات دی ہیں۔ صبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلے تلقین کی گئی نبی بنائے جانے کے بعد، اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ اے نبی، آپ کو نبی بنایا گیا ہے، نبوت کا تاج رکھا گیا ہے، اب زندگی کا سفر آسان نہیں ہونے والا ہے۔ زندگی کا سفر آسان اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ صبر کریں گے۔ یہ زندگی یہ پھولوں کا سیر، پھولوں کی سیر نہیں ہے، بلکہ یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، کانٹوں بھرا سفر ہے جو صبر کے ساتھ ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ صبر ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے بارے میں ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے، انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے۔ زندگی میں آنے والی مشقتیں اسی وقت آسان ہو سکتی ہے جب اس کے اندر صبر ہو۔ زندگی کے اندر آنے والی مایوسیاں اور پریشانیاں، غم اسی وقت خوشحالی میں تبدیل ہو سکتے ہیں جب اس کے اندر صبر ہو۔ زندگی کی ہر چیز، زندگی کی ناممکن چیز اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب اس کے اندر صبر ہو۔ صبر کے بغیر انسان اس دنیا کے اندر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، کیونکہ آپ سے پہلے جو رسولوں میں، نبیوں میں سب سے اعلیٰ صفات کے حامل نبی اور رسول تھے، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں صبر کیا تھا، پھر زندگی کی پریشانیاں ان کے لیے آسان ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں خصوصی طور پر جب شروعات کی آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی تو صبر کی تلقین کی گئی، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے رب کے لیے صبر کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں ہمارے یہاں ہم نے صرف صبر کا جو معنی اور مفہوم ہے یا صبر کا جو کنسیپٹ ہے، تصور ہے، اس کو بڑا ہی چھوٹا سمجھا ہے، بڑا ہی محدود سمجھا ہے۔ ہمارے یہاں کیا کس کو صبر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے، ہمارے گھر میں کوئی مر گیا ہو، اس کی لاش ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہو، ہم صبر کر جائیں اور اپنے آنسو نہ بہائیں، اسی کو ہم صبر سمجھتے ہیں، صبر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ علماء کرام نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی، صبر کی 3 قسمیں۔ الصبر علی الطاعہ، اللہ کی نیکی کے کاموں میں صبر۔ اللہ کی نیکی کے کام وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو، جس کے اندر صبر نہیں وہ اللہ کی نیکی کے کام نہیں کر سکتا، اچھائی کے کام نہیں کر سکتا، بھلے کام نہیں کر سکتا۔ دیکھیے آپ کا کاروبار بالکل اچھے سے چل رہا ہے اور آپ کی دکان پر خریدنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے، اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آ بھی رہی ہے، آپ اپنی دکان چھوڑ کر مسجد اسی وقت جا سکتے ہیں جب آپ کے اندر صبر ہو۔ یہ نیکیوں کا صبر ہے، نیکیوں کا صبر ہے۔ سردی، گرمی، برسات، کوئی بھی موسم ہو، آپ اپنی نیند قربان کر کے اسی وقت مسجد آ سکتے ہیں جب آپ کے اندر صبر ہو، کیونکہ صبر، نیکی پر صبر یہ بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ صبر یہ ایسی صفت ہے میرے بھائیو، ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ جو اس پر اللہ کی عبادت میں کھرا اترتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ صبر کی نعمت سے اور دولت سے نوازتا ہے۔ تو اللہ کی نیکی کے کاموں میں صبر۔ آپ کے ہاں شادیاں ہیں، آپ کی دعوتیں ہیں اور آپ کے ولیمے ہیں، ان کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے آنا اور اللہ کی عبادت کرنا یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے اندر صبر ہو، ورنہ آپ بہانہ بنائیں گے شادیوں کا، باراتوں کا، ولیموں کا، دعوتوں کا،
اور اللہ سے ٹوٹ جائیں گے، اللہ سے رشتہ توڑ لیں گے، کیونکہ آپ بے صبریں ہیں، آپ کے اندر صبر نہیں ہے۔ نیکیوں پر صبر اسی کو آ سکتا ہے، نیکیوں پر استقامت اسی کو مل سکتی ہے جو واقعی میں صبر والا ہو۔ اسی طرح سے صبر کی دوسری قسم الصبر عن معصیت اللہ، گناہوں سے بچنے پر صبر۔ گناہوں کے سارے اسباب موجود ہیں، سارے وسائل موجود ہیں، اور دل بھی چاہ رہا ہے کہ آپ کا گناہ کر لیں، لیکن آپ اسی وقت گناہوں سے بچ پائیں گے جب آپ کے اندر صبر ہوگا۔ حرام کمائی کے ذرائع موجود ہیں، آپ چاہیں تو کسی کو دھوکہ دے کر حرام کمائی کھا لیں گے، کسی کو چونا لگا کر بیوقوف بنا کر حرام کھا لیں گے، لیکن حرام سے آپ اسی وقت بچ سکتے ہیں جب آپ کے اندر صبر ہوگا۔ اس کو بولتے ہیں الصبر عن معصیت اللہ۔ دل گناہ کا کرنے کو چاہ رہا ہے، اسباب اور وسائل بھی موجود ہیں، لیکن صبر اس وقت آئے گا جب آپ واقعی حقیقی معنوں میں اپنے آپ پر کنٹرول کرنے والے ہوں گے۔ اسی طرح سے صبر کی تیسری قسم الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، اللہ کی جو اس دنیا میں بنائی ہوئی بری تقدیر ہے، اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں بری تقدیر ہے، آپ کے نصیب میں غربت اور غریبی لکھی ہے، آپ کو اس پر صبر کرنا ہے۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں، غریبی پر صبر، آپ کے اور دوسری پریشانیاں، بیماریاں آ رہی ہیں اور بیماریوں پر صبر، یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا دیجیے، صبر کرنے والے کو۔ اور دیکھیے صبر کرنے والوں کے تعلق سے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا بنایا ہوا اصول اور نظام ہے کہ صبر کا پھل دنیا میں ملنا ہے، صبر کا پھل دنیا میں ملنا ہے۔ آپ صبر کرو گے، اللہ کی مدد آنی ہے، اور اللہ نے اس کو اپنا اصول اور نظام اور قانون بنایا ہے اس دنیا کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے نبی وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اللہ کے رسول کو دیکھو دلاسا دیا جا رہا ہے، حوصلہ دیا جا رہا ہے۔ اے نبی، اے مکہ والے آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ سے پہلے نبیوں کو جھٹلایا گیا، ان کو بھی ان کی قوم والوں نے جھٹلایا، اور فَصَبَرُوا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ رسولوں نے، نبیوں نے صبر کیا، اتنا صبر کیا، ایک نبی نے تو 950 سال تک دعوت دی، نوح علیہ السلام 950 سال تک بلایا، پھر بھی نہیں مانے بات۔ صبر کیا انہوں نے اپنی تکذیب پر۔ کسی نبی پر تو ایک بھی ایمان لے کر نہیں آئے، کسی نبی پر تو 2-4 لوگ ایمان لے کر آئے، گھر والے ایمان لے کر آئے۔ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، ان نبیوں نے صبر کیا۔ وَأُوذُوا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان نبیوں کو اذیتیں دی گئی، ستایا گیا، جسمانی اذیت دی گئی، ان کو مینٹلی طور پر پریشان کیا گیا، جسمانی اور ذہنی تکلیفیں ان پر ڈالی گئی۔ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، پھر ہماری مدد ان کے پاس آئی، ہماری مدد آئی۔ صبر کریں گے تو ہماری مدد آئے گی، یہ اللہ نے قانون بتا دیا اور فرما دیا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے اس قانون کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اللہ کے اس قانون میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کا یہ قانون کہ صبر کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اس کی گواہی چاہیے نبی آپ کو، دیکھ لو پرانے نبیوں کے قصے، آپ کو پتہ چل جائے گا انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی مدد کی اور کس طرح سے انہیں کامیابی عطا کی۔ دیکھیے اللہ کے نبی کو خطاب ہو رہا ہے، نبی اللہ کا وعدہ سچا ہے، صبر کرو گے تو مدد آئے گی۔ دیکھو پرانے نبیوں کے واقعات، یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھو آپ، یوسف علیہ السلام کی زندگی، 10 سال 12 سال جیل میں رہے، جیل میں۔ کیا جرم تھا ان کا جرم تھا کہ وہ غیر مجرم تھے، وہ مجرم نہیں تھے، وہ بے گناہ تھے، پھر بھی ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، جیل میں ڈالنے کے بعد صبر کرتے رہے، پھر وہ وقت بھی آیا کہ جیل سے اٹھا کر پورے مصر کے تخت و تاج کے بادشاہ بن گئے، حاکم بن گئے، سب کچھ مصر کا ان کا ہو گیا۔ تو ان کے بھائیوں نے ان سے پوچھا کہ یوسف اتنا سارا تمہارے پاس کیسے آ گیا تمہارے پاس؟ تو یوسف علیہ السلام نے
اپنے بھائیوں کو جو اپنی دو صفتیں جو دو خوبیاں بیان کی، میرے پاس اتنا جو کچھ آیا ہے، میں کنویں سے اٹھایا گیا، جیل میں ڈالا گیا اور آج میں مصر کا بادشاہ ہوں، کیوں مجھے نصیب ہوا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے خود یوسف کی زبانی اعلان کروایا، انہوں نے اپنے بھائی سے کہا انه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنین، کہ میرے بھائیو جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا، اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ دیکھیے آپ کس طرح سے اللہ نے ان کو عزت بخشی اور ان کی مدد کی کہ کہاں سے کہاں تک ان کو پہنچا دیا۔ تو اللہ کے نبی سے کہا گیا اللہ کے نبی میرا یہ وعدہ سچا ہے، صبر کرنے والوں کی میں مدد کرتا ہوں۔ آپ پرانے نبیوں کے واقعات کو کھنگال کر دیکھ لیجئے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صبر کیا اور اپنے صحابہ کرام کو بھی صبر کی تلقین کی۔ خباب بن ارط رضی اللہ عنہ مکہ میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پریشان، غم میں نڈھال، مصیبت کے مارے، اور کہا اللہ کے رسول مکہ والوں نے جینا دوبھر کر دیا ہے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، پریشانیاں ہیں، غم کے پہاڑ ہیں اور مار رہے ہیں، ستا رہے ہیں، جسمانی اذیت پہنچا رہے ہیں، اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے۔ دعا کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ اللہ سے مدد مانگیے ہمارے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ خباب ابھی اتنی پریشانی نہیں آئی ہے، اتنے حالات برے نہیں آئے، پرانے لوگوں پر کتنے حالات برے ہوئے تھے، ایک انسان کو بیچ میں کھڑا کر کے آرے سے اس کو ایسے بیچ سے کاٹا جاتا تھا جس طرح سے لکڑی کو کاٹا جاتا ہے۔ تمہارے اوپر کیا تکلیف ہے؟ پرانے لوگوں کو جو ظلم کرنے والے ان پر ایسے ظلم کرتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھال کو گھیڑ لیتے تھے، کھال کو گھیڑ لیتے تھے، جسم پر کھال نہیں بچتی تھی۔ کہ خباب صبر کرو، صبر کرو گے اللہ کا وعدہ سچا ہے، مدد آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی۔ میرے بھائیوں کہاں صبر کرنا چاہیے؟ کہاں صبر کرنا چاہیے؟ صبر کہاں مطلوب ہے؟ دنیا کے اندر انسان کی زندگی میں اگر صبر نہیں ہے تو وہ دنیا کی مصیبتوں سے پار نہیں پا سکتا۔ صبر سے بہترین کوئی دوا، کوئی علاج نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ آپ کے پاس صبر ہے تو آپ دنیا کی مشکلات سے، پریشانیوں سے جیت جائیں گے۔ اگر صبر نہیں ہے تو آپ ہار جائیں گے اور آپ مشکلات کے سامنے اپنے آپ کو بے بس اور لاچار سمجھیں گے۔ بھائیو دنیا کے اندر ایک مسلمان کو جہاں صبر کی ضرورت ہے، تعلقات کے اندر صبر کی ضرورت ہے۔ تعلقات کے اندر دنیا میں تعلقات وہی نبھا سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو۔ صبر نہیں ہے وہ تعلقات نہیں نبھا سکتا، چاہے کسی بھی قسم کے تعلقات۔ آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا، آپ کو سنی کو انسنی کرنی پڑے گی، دیکھے کو اندیکھا کرنا پڑے گا، تبھی آپ کامیاب ہو پائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم۔ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور ان کی طرف سے ملنے والی اذیتوں پر، مشکلوں پر اور پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیتا ہے اور ان کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر نہیں کر سکتا۔ تو صبر کرنے والا مومن، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، وہ بہتر ہے اس سے جو اپنے آپ کو الگ کر لے اور وہ لوگوں کی طرف سے ملنے والی اذیتوں پر صبر نہ کر پائے۔ تعلقات میں صبر کرنے کی ضرورت ہے، بغیر صبر کیے تعلقات نبھ نہیں سکتے۔ دوسری جگہ خوشحال فیملی لائف کے لیے صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خاندانی زندگی، آپ کی فیملی لائف خوشحالی سے گزرے تو صبر کرنا پڑے گا۔ شوہر کو صبر کرنا پڑے گا، بیوی کی طرف سے ملنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں جو شوہر کو پسند نہیں آتی، بیوی کو بھی صبر کرنا پڑے گا۔ شوہر کی طرف سے ایسی کوئی چیز آتی ہے تبھی فیملی لائف خوشحالی سے گزر سکتی ہے۔ اگر شوہر نے پسند نہیں کیا بیوی کی کچھ حرکات و سکنات کو اور بیوی نے بھی پسند نہیں کیا تو کبھی بھی فیملی لائف خوشحال نہیں ہو سکتی ہے، ہمیشہ اس میں لڑائی جھگڑا ہی چلتا رہے گا اور انسان کا سکون ختم ہو جائے گا۔ ہوتا ہے کبھی کبھی بیویوں کی طرف سے ناگوار چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو کہیں جانا ہے، آپ کے کپڑے پر پریس ہونی ہے، بیوی نے سوچا کہ آپ کے کپڑے پر پریس ہو جائے گی، جب آپ کے جانے کا وقت آئے گا
اب اس وقت لائٹ چلی گئی، گرمی کا وقت ہے، لائٹ کی کٹوتی ہے، اب آپ کے کپڑے میں پریس نہیں ہے، اب آپ کو آئے گا غصہ، اس وقت آپ کو غصہ آئے گا، آپ کا صبر کا پیمانہ لبریز کر جائے گا، اب آپ بکنا شروع کریں گے، گالیاں، آپ ماریں گے اس کو تھپڑیں، آپ اس کو ستائیں گے، اس کو تانا دیں گے، تو پھر بیوی محبت نہیں کر سکتی، وہاں آپ کو صبر کرنا پڑے گا، صبر کا دامن تھامنا پڑے گا۔ اسی طرح سے بیوی کو بھی صبر کا کام لینا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ہو سکتا ہے کبھی کبھی تمہیں بیویوں کی طرف سے ناگوار چیزیں دیکھنے کو ملے جو تمہیں ناپسند ہو، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، لیکن کبھی کبھی تمہیں ناپسندیدہ چیزیں دیکھ کر وہ تمہارے حق میں ناپسندیدہ اس وقت ہوگی، لیکن آپ نے صبر کر لیا تو بعد میں اللہ تعالیٰ اس صبر کی بدولت تمہاری زندگی میں خیر و برکت لا دے گا، خیر و برکت لا دے گا۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی گھریلو زندگی بغیر صبر کے کام نہیں دے سکتی ہے۔ ایک گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں، سب کا مزاج الگ ہے اور سب کی سوچ الگ ہے، سب کی مینٹلٹی الگ ہے اور سب اپنے حساب سے کام لینا چاہتے ہیں۔ آپ اگر اس وقت بے صبرے بن گئے اور آپ نے اپنی مردانگی دکھائی اور زبان کا اور ہاتھ کا غلط استعمال کیا، آپ پھر ہزاروں 100 سال تک اگر جی گئے تو آپ پچھتاوے میں جئیں گے۔ صبر کے کچھ لمحات یہ آپ کو سالوں کے پچھتاوے سے بچا سکتے ہیں، سالوں کے پچھتاوے سے۔ آپ کا خاندان ٹوٹ جائے گا، آپ کی رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، آپ کے بھائیوں کی محبت ختم ہو جائے گی۔ اس وقت آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا، اور صبر کرنے والا ہی مومن سب سے بڑا طاقتور ہے۔ سب سے بڑا طاقتور کس کو بیان کیا گیا ہے؟ سب سے بڑا طاقتور، قوت والا، انرجی اور پاور والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه، جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے جائے، اپنے غصے پر قابو کر لے جائے، حالانکہ وہ اتنا پاور رکھتا ہے کہ غصہ کر سکتا ہے، غصے کو انجام دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ غصے پر کنٹرول کر لے جائے، وہ سب سے بڑا پاورفل ہے، سب سے بڑا طاقتور ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو چوائس دے گا، اس کو اختیار دے گا، یہ حوریں ہیں، جتنی چاہیے، جن میں چاہیے لے لو، اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، خدمت کے کام میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی خدمت کا کام کرنا چاہتے ہیں آپ، کوئی بھی کام ہو، دینی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو، کوئی بھی خدمت کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ 70 مزاج کے آدمی آپ کو ملیں گے اور 70 باتیں کہنے والے ملیں گے، آپ پہ الزامات لگائیں گے، آپ پر تانا کسیں گے اور آپ پر تبصرے کسیں گے، آپ کو بلا برا کہیں گے، لیکن اگر آپ کو خدمت کا کام کرنا ہے تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا، اعدل یا محمد، انصاف کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ آپ کو غصہ آیا اس کی بات سن کر، آپ نے کہا میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، اپنے آپ پر کنٹرول دیکھیے، اپنے آپ پر قابو دیکھیے، فرمایا اللہ رحم فرمائے میرے بھائی موسیٰ پر رحم فرمائے، بنو اسرائیل پر فرعون کی طرف سے کیا کیا ظلم کیا گیا۔ فرعون نے کیا ظلم کیا؟ فرعون کا ظلم کیا کوئی سہ سکتا ہے؟ فرعون نے بنو اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا، اذیتیں دی، ستایا اور ظلم کیا، یہاں تک کہ ان کے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ان کی ماؤں کے سامنے ذبح کرتا تھا۔ وہ بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی ماؤں کے سامنے ذبح کرتا تھا۔ فرعون جیسا ظلم کوئی کر سکتا ہے، لیکن موسیٰ نے اس وقت صبر کیا۔ موسیٰ کے پاس آئے بنو اسرائیل والے اور کہا، اے موسیٰ، فرعون کا ظلم بڑھ رہا ہے، ہم سے برداشت کے باہر ہے، اتنا بڑا ظالم انسان ہمارے بچوں کو مار رہا ہے، معصوم بچوں کو ہمارے سامنے مار رہا ہے، کس طرح سے؟ موسیٰ پریشان کیا کہتے ہیں؟ یا قوم اصبروا، یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم والے صبر کرو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ رحم فرمائے موسیٰ پر کہ جنہوں نے فرعون کا اتنا ظلم سہا پھر بھی صبر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی بات کو سن کر کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ صبر سے کام لیا۔ میرے بھائیوں، دعوت کا کام کرنا ہو،
خدمت کا کام کرنا ہو، بغیر صبر کے آپ کام نہیں کر سکتے۔ آپ کی غلطیاں ڈھونڈنے والے، آپ کے پیچھے پڑنے والے، آپ کی کمیاں اور خامیاں ڈھونڈنے والے آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ آپ ہر آدمی کا جواب دینے لگے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ آپ کو وہاں پر صبر کا دامن تھامنا پڑے گا اور صبر دکھانا پڑے گا، تبھی آپ کام کر پائیں گے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، صبر کی ضرورت پڑے گی جب آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، ظالم آپ پر ظلم کر رہا ہے، اور ظالم آپ پر ظلم کر کے ہنس رہا ہے، آپ کا مذاق بنا رہا ہے، آپ مظلوم ہیں، اس وقت بھی آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا، صبر سے کام لینا پڑے گا کہ ظالم ایک تو ظلم کر رہا ہے، آپ مظلوم ہیں، لیکن آپ کو ظالم کے ظلم کا جواب صبر سے دینا ہے۔ سب سے بڑا جواب ظالم کا صبر ہے میرے بھائی، صبر۔ ہر بات کا جواب دینا یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ آپ بیوقوفی کا ثبوت کر رہے ہیں، آپ صبر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ ظالم کو اپنے صبر سے ماریے۔ صبر کی لاٹھی، صبر کا ہتھیار، یہ بڑا خطرناک ہتھیار ہے جو ظالم کو خود بخود فنا کر ڈالتا ہے۔ آپ کو اس وقت صبر کا دامن پکڑنا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ظالم آپ پر ظلم کر رہا ہے، آپ مظلوم ہیں، آپ ستائے جا رہے ہیں، اور ظالم آپ کو نشانہ بنا رہا ہے، آپ کا مذاق بنا رہا ہے۔ آپ کو علاج چاہیے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے اللہ کی مدد میں آئیے، ظالم فنا ہو جائے گا، اللہ ظالم کے وجود کو برباد کر ڈالے گا۔ فرعون کا وجود کیا ہوا؟ فرعون کا وجود، جو ظلم کرنے والا اخیر میں آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ جب ڈوب رہا ہے تب کہہ رہا ہے کہ اب میں ایمان لے کر آتا ہوں موسیٰ اور بنو اسرائیل کے رب پر، اب میں ایمان لے کر آتا ہوں۔ تو موسیٰ نے کہا الآن اے فرعون، اب ایمان لے کر آنے والے ہو؟ بہت ظلم کیا، بہت مذاق بنایا، ہمارے صبر نے تمہیں فنا کر ڈالا، برباد کر ڈالا۔ میرے بھائیو، ظالم جب ظلم کرتا ہے مظلوم پر، مظلوم کی آہیں، مظلوم کی بد دعا خالی ہاتھ نہیں جاتی اللہ کے یہاں۔ مظلوم جو بھی دعا کرتا ہے، اور مظلوم چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، یہ بات سن لیجیے، مظلوم مسلمان ہو، یہ میں بات نہیں کر رہا ہوں، کافر بھی ہے، کافر بھی اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، اور وہ بھی اگر اپنی نگاہیں آسمان کی دیکھ کی طرف اٹھا کر اور اوپر والے سے کچھ مانگ لے اور ظالم پر بد دعا کر دے، اس کی آہیں، اس کی بد دعا بھی خالی ہاتھ نہیں جاتی، سیدھی جا کر اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے۔ اللہ اور اس کے عرش کے درمیان کوئی چیز پردہ اور حائل نہیں ہوتی۔ تو ظلم کرتے ظلم ہو رہا ہے، صبر کیجیے، اللہ کے لیے صبر کیجیے۔ ذکر سے بھائیوں، صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے یہاں حادثات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جانی بھی چلی جاتی ہے، اس وقت صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاص طور پر ماں اور بہنوں کو ایسے کلمات نہیں کہنے چاہیے جو بے صبری والے ہیں اور اللہ کی مشیت پر اعتراض کرنے والے ہوں اور اللہ کے حکم پر اعتراض کرنے والے ہوں۔ ایسے الفاظ زبان سے نہیں نکالنے چاہیے، بلکہ ماں اور بہنوں کو صبر کرنا چاہیے۔ دیکھو، صبر یہ عورتوں میں کم ہوتا ہے، عورتیں بڑی بے صبری ہوتی ہیں، لیکن اسلام کی ان عورتوں نے صبر کی وہ مثالیں پیدا کی ہے، انسان جب پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو حیران و ششدر رہ جاتا ہے، یہ بھی صبر کی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ کہ صبر کی مثال پیش کی ہے۔ ایک بڑا ہی دلچسپ اور عبرتناک واقعہ جو ملتا ہے صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری کتاب الجنائز کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ دیکھیے، ان کی بیوی ام سلیم کا صبر دیکھیے۔ آپ آج کی مائیں اور بہنیں اندازہ لگائیں کس طرح سے وہ بے صبری ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، بہت دنوں بعد گھر لوٹے، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور جس دن ان کا آنا ہوا اس دن ہی تھوڑی دیر پہلے اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ ام سلیم کو پتا تھا کہ میرے شوہر آنے والے ہیں تھوڑی دیر میں۔ صبر کا دیکھیے، صبر کا مظاہرہ دیکھیے کہ اپنے معصوم چھوٹے سے بچے کو اٹھایا اور گھر کے کونے میں کہیں رکھ دیا۔ اب شوہر آنے والا ہے، شوہر کی جسمانی ضرورت ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی ہوگی اور خود کھانا بنانے کے لیے بیٹھ جاتی ہے، کھانا تیار کرتی ہے۔ دیکھیے، بچہ مرا ہوا پڑا ہے گھر کے کونے میں،
ان کی بیوی کھانا بنا رہی ہے، کیا کسی کا بچہ مر جائے اور کھانا بنا سکتی ہے؟ لیکن شوہر کی جسمانی ضرورت ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی ہوگی، بہت دن سے بھوکا پیاسا آ رہا ہوگا، کھانا بنا رہے ہیں، کھانا۔ اسی طرح سے شوہر کی روحانی ضرورت بھی ہے، شوہر کو بھائی آتے ہی غم اور تکلیف نہیں دینا ہے۔ اس شوہر آئے گا اور سامنے بچے کی لاش، بچے کی میت پڑی ہوئی ہو تو ذہنی طور پر وہ روحانی طور پر ڈسٹرب ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ بچے کو ایک کونے میں چھپا کے رکھا ہے اور خود نہا دھو کر تیار ہو کر بن سور کر تیار رہتی ہے، تاکہ شوہر کو آنے کے بعد فوراً گھر میں گھستے ہی غم اور ٹینشن نہ لائق ہو جائے۔ میرے بھائیو، کوئی کر سکتی ہے ایسی؟ اس کا بچہ، معصوم بچہ انتقال کر جائے اور گھر کے کونے میں اس کو رکھ دے، وہ کھانا بنائے اور اپنے شوہر کے لیے بنے سورے، اور شوہر کے ساتھ، شوہر کے پوچھنے پر، شوہر نے پوچھا آتے ہی ہمارا بچہ کیسا ہے، ہمارا بچہ کیسا ہے، تو جواب دیا مجھے لگتا ہے کہ وہ آرام کر رہا ہے، وہ آرام پا رہا ہے، وہ آرام پا رہا ہے، یعنی اس دنیا سے چلا گیا تو وہ اب آرام پا رہا ہے۔ تو شوہر کو یہ احساس نہیں ہوا کہ میرا بچہ، ابو طلحہ کو یہ احساس نہیں ہو پایا کہ میرا بچہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ صبح ہوئی اور بعد میں جب ابو طلحہ اپنے گھر سے نکلنے والے تھے، تب ان کی بیوی ام سلیم نے کہا، اے ابو طلحہ تمہارا بچہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ ابو طلحہ سے رہا نہیں گیا اور اپنی بیوی کا یہ رویہ انہیں بڑا ہی ناگوار گزرا۔ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول، میری اس بیوی نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میں آیا اور مجھے کھانا، میرا بچہ گھر میں مرا ہوا پڑا ہے اور مجھے کھانا پروس رہی ہے اور میرے لیے بن سور رہی ہے، اللہ کے رسول اس نے میرے ساتھ مجھے دل کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کے صبر کی تعریف کی۔ کیا ام سلیم کا صبر ہے؟ صبر ہے۔ تو حادثات کے موقع پر اگر تکلیف اور ایسی چیزیں آئیں تو انسان کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، تکلیف کے پہنچنے کے وقت، شروع وقت میں جو صبر کیا جاتا ہے وہ صبر ہوتا ہے۔ بعد میں جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، تو پھر صبر تو خود بخود آ جاتا ہے۔ وہ صبر کیا ہے؟ جو تکلیف کے پہلے جھٹکے میں صبر کرے، وہ صبر اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اور اللہ کو مطلوب ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، ہر شخص اپنی زندگی میں اس چیز کا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے کہ کیا واقعی وہ صبر کرنے والا ہے، واقعی وہ ایسا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کا ساتھ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا واقعی وہ ایسے صبر کرنے والوں کی لسٹ میں ہے؟ وبشر الصابرین، اے اللہ صبر کرنے، اے اللہ کے رسول صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دو۔ کیا واقعی ہم صبر کرنے والے کی لسٹ میں ہیں؟ کیا واقعی ہم ان لوگوں کی لسٹ میں ہیں؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کل قیامت کے دن اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو بے حساب، بے لمٹ، کوئی لمٹ نہیں ہے، ایسا اجر دے گا۔ صبر کا اجر و ثواب اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے۔ کیا واقعی ہم ایسا صبر کرنے والے ہیں؟ اللہ نے انسان کی، مظلوم انسان کی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ صرف ایک آیت میں بیان کر دیا کہ جب مظلوم لوگ، ستا گئے لوگ، اللہ جب جنت میں ان کو داخل کرے گا تو ظالم لوگوں سے کہے گا انی جزیتہم اليوم بما صبروا، اے ظالموں تم نے میرے بندوں پر ظلم کیا تھا، آج میں ان کو بدلہ دے رہا ہوں، انہوں نے صبر کیا تمہارے ظلم پر، ان کو میں جنت میں داخلہ دے رہا ہوں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، میرے نزدیک کامیاب ہی لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کی یاد میں ان کی سنت زندہ کرنے کے لیے ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک اہم سبق یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے تھے، صابر انسان تھے۔ ہم ان کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، اب واقعی ان کی صفات اور خوبیوں کو اپناتے ہیں نہیں اپناتے ہیں؟ کیا واقعی ہم صبر کرنے والے ہیں؟ ہر آدمی محاسبہ کرے اور اپنی زندگی میں صبر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی قوت اور دولت سے مالا مال کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا سب سے بڑا ہتھیار صبر کو بنانے والا بنائے۔ آمین۔ قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔